بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، آج ہماری سورہ مبارکہ سورہ نور ہے. سورہ نور کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو جائزہ لیتے ہیں. پہلا حصہ آیات 1 سے 34 پر مشتمل ہے. پہلے پیراگراف میں، پہلے حصے میں فوجداری احکامات اور معاشرتی احکامات بیان کی گئے ہیں. آیات بینات کی فرضیت کی توضیح کرتے ہوئے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا بتائی گئی ہے، اور اسلام کا فوجداری قانون ثابت کیا گیا ہے. نفاذ قانون میں رافت کی ممانعت کی گئی ہے. قانون قذف کی وضاحت کی گئی کہ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کی سزا 80 کوڑے ہے. زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے. اگر شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو ایسے مقدمے کا فیصلہ لعان کے ذریعے ہوگا. واقعہ افق جو ہے اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. آگے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں کو عذاب عظیم کی بشارت دی گئی ہے کہ بہت بڑا، بہت عظیم، بہت برا عذاب ان کو ملے گا. مسلمانوں کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے اور ہیجان انگیز خبروں میں دلچسپی لینے سے منع کیا گیا. فحاشی اور عریانی کی اشاعت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا ہے. آخرت میں تو سزا ملے گی انہیں، تو دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی جو فحاشی اور عریانی کی اشاعت کرتے ہیں. اہل وسعت اور صاحب ثروت لوگوں کو غلط پروپیگنڈا کرنے والے رشتہ داروں کی مالی امداد جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی، اور گندے کاموں اور گندی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. آیات 11 سے 26 میں. پھر آئلی اور معاشرتی احکام دیے گئے ہیں. ہمارے جو فیملی لاز ہیں، پاکیزگی نفس کے لیے گھروں میں اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں اور سلام کر کے داخل ہوں. البتہ غیر مسکونہ عمارتوں میں بلا اجازت داخلے پر ممانعت نہیں ہے. جس میں کوئی مقیم نہیں ہے، خالی کھنڈر عمارات پڑی ہوئی ہیں، وہاں جا سکتے ہیں. مردوں اور عورتوں وغیرہ دونوں کو حفظ بصر یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عورتوں کو اپنی زینت چھپانے اور گریبان پر دوپٹہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. 12 قسم کے مردوں کو زینت دکھائی جا سکتی ہے. بچتا ہوا زیور جو ہے پہننے کی ممانعت کی گئی ہے. آیات 30 اور 31 میں. معاشرے میں موجود عورتوں اور مجرد جو عورتیں ہیں اور مردوں کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دینے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو جو ہے رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا جائے. جو مجرد عورتیں اور مرد معاشرے میں موجود ہیں، نکاح ہونے تک بھی پاک دامن رہنا ضروری ہے. نکاح ہونے تک اس وقت تک بھی پاک دامن رہنا ضروری ہے، اور اس کے بعد نکاح ہو جائے گا. آیات 32 اور 34 میں. پھر آیات 35 تا 40 میں دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا مومنین اور کافرین کے اعمال کو نہایت خوبصورت مثالوں سے واضح کیا گیا ہے. مومنین کے پاس نور علی نور ہوتا ہے، یعنی روشنی پر روشنی، اور کافرین کے پاس ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہوتے ہیں. آیات 35 تا 40 میں یہ باتیں بتا گئی ہیں کہ مومنین کے پاس نور علی نور اور کافرین کے پاس اندھیروں پر اندھیرے. آگے آیات 41 تا 46 میں تیسرے حصے میں پرندوں، بادلوں، اولوں، بجلیوں اور بارش کے علاوہ مختلف قسم کے جانوروں کی ساخت سے توحید کے آفاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس کی صفات سے کرایا گیا ہے تاکہ عقل مندوں یعنی اولو الالباب پر اتمام حجت کی جا سکے. صحیح عقیدہ توحید کے بغیر احکام پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. آگے آیات 47 تا 57 میں، جو کہ چوتھا حصہ ہے، مومنین اور منافقین کی صفات بیان کر کے تقابل پیش کیا گیا ہے.
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیر کی ہدایات کی گئیں کہ سچے اہل ایمان ہی یہ کام نافذ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں سچے ایمان اور عمل صالح سے استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مداومت کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 47 اور 57 میں آگے آیات 58 سے 64 میں دوبارہ پہلے اسی کی طرح متفرق اجتماعی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بیڈ روم کے احکام کے سلسلے میں گھر کے بچوں اور ملازمین کو 3 اوقات میں اجازت لے کر بیڈ روم میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 58 اور 59 میں پوری عورتوں کے لیے رخصت پر مبنی استثنائی احکام دیے گئے ہیں اور تبرج اور زینت کے بغیر چادر اتار سکتی ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اندھے، لنگڑے اور بیمار لوگوں کو بھی کھانے کے آداب کی تعلیم دی گئی۔ ان 11 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے گھروں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سلام کرنے کی تاکید مقرر ہوئی ہے۔ آیت نمبر 61 میں نظم جماعت کی پابندی کرنے اور اجتماعی تنظیمی پروگرامات سے اجازت لے کر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان منافقین اور تنقید کی گئی ہے جو بلا اجازت مجلس رسول سے کھسک جایا کرتے تھے۔ اجازت لیے بغیر آڑ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے تھے۔ انہیں قیامت کے محاسبے سے تخفیف کی گئی ہے، یعنی قیامت کے محاسبے سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 62 اور 64 میں اور مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا یہی ہے کہ صحیح عقیدہ توحید، ذات و صفات کے ساتھ کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کے آئلی، معاشرتی، خاندانی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرو۔ اقتدار کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اور خلافت کا وعدہ ہے، تمہیں دنیا کا خلیفہ بنایا جائے گا اور تمہیں اقتدار ملے گا اگر تم صحیح عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات، صحیح عقیدہ اختیار رکھتے ہوئے کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کے آئلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرو گے تو خلیفہ بھی تمہیں بنایا جائے گا، خلافت کے اقتدار تم ہوگے، خلافت اور اقتدار کا وعدہ تم ہی سے ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ سورہ فرقان رمضان 2024 کے سلسلے میں دورہ قرآن میں انشاءاللہ ہماری سورہ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔